کا راستہ دکھاتے چلو، دیے عصمتوں کے جلاتے چلو، شریعت کا راستہ دکھاتے چلو۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہم نے تو تم سے پہلوں کو بھی آزمایا۔ یہ کیوں آزمائش کا سلسلہ رکھا؟ اللہ کہتا ہے اس لیے میں نے رکھا تاکہ میں اچھی طرح جان لوں کون سچا ہے دعوے میں، کون جھوٹا ہے۔ یہ الفاظ قرآن مجید کے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والا ہو اور اس پر کوئی مصیبت نہ آئے، ہو نہیں سکتا۔ کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرے اور اب تک اس نے کسی مصیبت کا منہ نہ دیکھا ہو کلمے کی وجہ سے۔ اپنی ذاتیات کی بنا پر تو بہت کچھ دیکھ لیتا ہے بندہ۔ بات یہ ہے کہ کبھی کلمے کی وجہ سے تھانے گئے ہو، کبھی کلمے کی وجہ سے جیل گئے ہو، کبھی کلمے کی وجہ سے اپنوں سے لڑے ہو، کبھی کلمے کی وجہ سے اپنوں نے گھر سے نکالا ہے، کبھی کلمے کی وجہ سے تم پر کوئی آفت آئی ہے؟ اگر نہیں آئی یقین کر لو ابھی تک جھوٹوں کی لسٹ میں، سچوں میں نہیں گئے۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ ایمان پکا ہو اور مصیبت نہ آئے، آزمایا نہ جائے۔ اور ایک اور چیز یاد رکھو، جب کلمہ دل میں آتا ہے تو قرآن سے محبت ہو جاتی ہے، اور جس کو قرآن سے محبت ہو جائے قرآن اس کو بزدل نہیں بناتا، اس کو بہادر بنا دیتا ہے۔ پھر وہ آفت کو آفت نہیں سمجھا کرتا، مصیبت کو مصیبت نہیں سمجھا کرتا۔ شروع اسلام میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، محنت کرتے کرتے ٹوٹل ابھی 38 افراد ایمان لائے تھے۔ 38، 40 بھی پورے نہیں تھے، وہ بھی مرد عورتیں بچے ملا کر 38 بن رہے تھے۔ اور اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک ہی اصرار کر رہے تھے، اے اللہ کے رسول اب ہماری تعداد بہت ہو گئی ہے، اب ہمیں کھل کر دعوت دینی چاہیے، اب ہمیں کھل کر دعوت دینی چاہیے۔ یہ کب ہوا؟ جب دل میں کلمہ پکا ہو گیا، دنیا کی محبت نکل گئی، پھر آنے والی آفتیں لگ ہی نہیں رہی تھی، اور اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھنے لگ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اب ہم بہت زیادہ ہو گئے ہیں، 38 افراد ہیں، پوری دنیا کو منہ دینا ہے، اور کہہ رہے ہیں ہم بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کیا فرماتے تھے؟ یا ابا بکر انا قلیل، نہیں ابھی ہم بہت تھوڑے ہیں، ابھی ہم تھوڑے ہیں، زیادہ نہیں ہے، 38 آدمی ہیں۔ لیکن ابو بکر صدیق کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا۔ کیوں؟ قرآن کے اترنے کا زمانہ تھا نا، جو اتر چکا تھا اس نے دل کو ایسا مضبوط کر دیا تھا کہ آفتیں نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے اصرار پر کہا چلو ٹھیک ہے، اب وقت آ گیا ہے کھل کر دعوت دینے کا۔ یہ چند پاکیزہ روحیں کعبہ شریف میں آ کر حاضر ہو گئی اور بکھر کر بیٹھ گئے، کٹھے نہیں بیٹھے، بکھر کر متفرق ہو کر بیٹھ گئے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور خطبہ دینا شروع کیا، اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا۔ بس یہ بلانا تھا کہ مشرکین بھڑک اٹھے، وہ فوراً ابو بکر صدیق پر ٹوٹ پڑے اور مار مار کر ابو بکر صدیق کو یہ حال کر دیا کہ وہ بے ہوش ہو کر گرے ہوئے تھے۔ کچھ مشرکین ان کے سینے پر چڑھ کر کود رہے تھے، اور عتبہ بن ربیعہ نے دونوں جوتے ایسے جوڑ کر ان کو لپیٹ لیا تاکہ وزنی ہو جائے۔ پھر ابو بکر صدیق کے منہ پر مارنا شروع کیے۔
یہاں تک کہ ابو بکر صدیق کی حالت یہ ہو گئی کہ ناک اور چہرہ سب ایک ہو چکا تھا، پہچانا نہیں جا رہا تھا کہ اس منہ پر ناک بھی ہے یا نہیں، اتنا سوج چکا تھا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق کے قبیلے بنو تمیم کو پتہ چلا، وہ دوڑتے ہوئے آئے، انہوں نے آ کر مشرکین کو ہٹایا۔ ابو بکر صدیق تو بے ہوش تھے، تو چادر بچھائی، چادر میں ان کو رکھا، بے ہوش کو اٹھا کر لے کر گئے جیسے اسٹریچر پر لے کر جاتے ہیں۔ گھر لے جا کے لیٹایا، ابو بکر صدیق ہوش میں نہیں تھے، بے ہوش تھے۔ قبیلے والے بھی وہاں گھر میں اکٹھے رہے، اسی انتظار میں تھے ہوش آئے گا کوئی بات کریں گے۔ کافی دیر کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق کو ہوش آیا تو پہلا لفظ منہ سے یہی نکلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ قوم والے چڑ گئے، وہ تو مشرک تھے ابھی تک، وہ چڑ گئے کہ ہم اس کی خیر خواہی چاہ رہے ہیں، ہم اس کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، یہ بات ہی تیسری کر رہا ہے۔ تو وہ غصے ہو گئے، غصے ہو کر حضرت ابو بکر صدیق کے ابا کو کہنے لگے ہم جا رہے ہیں، یہ ہوش میں آ گیا، بس اس کو جو دل چاہے کھلا پلا دینا۔ قربان جائیں حضرت ابو بکر صدیق کی اماں پر، ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ابھی تک ایمان نہیں لائی تھی لیکن جھک گئی بیٹے پر، بیٹے کو کہتی بیٹا کچھ کھا لے، کچھ پی لے، کچھ منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتی، بیٹا انکار کرتا، نہیں پہلے مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ پہلے مجھے بتاؤ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ وہ کہنے لگی میں تو نہیں جانتی، پتہ نہیں کس حال میں ہوں گے۔ کہا جاؤ ام جمیل کے پاس، اس سے پوچھ کر آؤ پہلے، ام جمیل کون ہے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، ابھی تک حضرت عمر ایمان نہیں لائے تھے۔ ام جمیل کنیت تھی، اصل نام تھا فاطمہ، فاطمہ بنت خطاب۔ یہ وہی بہن ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا سبب بنی۔ کہا جاؤ اس کے پاس جاؤ، حال حوال لے کر آؤ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کی اماں وہاں چلی گئی، وہاں جا کر ام جمیل سے پوچھا کہ محمد بن عبداللہ کیسے ہیں؟ اب وہ زمانہ احتیاط کا تھا، حضرت عمر کی بہن کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ اب تک ایمان نہیں لائی، اب وہ کیا بتائے اس کو؟ کہنے لگی میں نہیں جانتی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ سمجھ گئی مجھ سے چھپانا چاہ رہی ہے، کہنے لگی ٹینشن نہ لو، ابو بکر نے پوچھا ہے۔ وہ کہنے لگی اماں جان اگر اجازت ہو تو میں آپ کے ساتھ چلوں، میں بھی اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ لوں۔ کہا ہاں چلو۔ اب دونوں خواتین وہاں سے نکلی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کے چہرے پر جیسے فاطمہ بنت خطاب کی نظر پڑی ہے تو چیخ نکل گئی اور زور زور سے چلا چلا کر مشرکین کو بددعائیں دینے لگی۔ یہ وہ فاطمہ ہے جو عمر کی مار ایسی برداشت کر رہی تھی کہ منہ سے خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے اور اف تک نہیں نکالی تھی۔ اور یہاں ابو بکر صدیق کا چہرہ دیکھ کر چیخنے لگی، رونے لگی، چلانے لگی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ انہوں نے اشارہ کیا کہ تمہاری ماں یہاں پر کھڑی ہے، وہ اب تک مسلمان نہیں ہے، ایسا نہ وہ راز فاش کر دے۔ ابو بکر صدیق نے کہا ٹینشن نہ لو، میری ماں ہے، وہ راز رکھے گی۔ کہا ہاں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، سلامت ہے۔ کہاں ہے؟ دار الارقم میں، مجھے لے چلو۔ ابو بکر صدیق سے چلا نہیں جا رہا تھا، ماں کے کندھے کا سہارا لے کر گھسٹتے پیروں کے ساتھ دار الارقم پہنچے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی ہے ابو بکر پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر لپک گئے ابو بکر صدیق کو، اپنے ساتھ لپٹا لیا اور جو چومنا شروع کیا، روتے جا رہے ہیں چومتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں چومتے جا رہے ہیں۔
عجیب منظر تھا. کل کافر ٹوٹ پڑے تھے نفرت کی بنا پر, آج مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹ پڑے محبت کی بنا پر. اس فارمولے کو دیکھ کر کون کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ دے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے, اے اللہ کے رسول, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں, بس آپ کو دیکھا میرے سارے زخم ختم ہو گئے. حضور نے فرمایا تیرا چہرہ اتنا سوجا ہوا, کیا بس وہ ایک بدبخت تھا عتبہ بن ربیعہ, اس نے جو جوتے مارے اس کی وجہ سے تھوڑے زخم آ گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حضرت ابو بکر صدیق کو دلاسے دے رہے تھے. جناب ابو بکر صدیق کہنے لگے, یا رسول اللہ ایک کام کر دیجئے. ابو بکر حکم کر, کیا کرنا ہے؟ اے اللہ کے رسول, آپ تو اللہ کے مقرب بندے ہیں, آپ کے منہ سے جو نکلے گا اللہ فوراً قبول کرے گا. آپ ایک کام کریں, یہ میری ماں ہے, میں چاہتا ہوں یہ جہنم میں جانے سے بچ جائے. آپ اس کے لیے پہلے دعا کریں, اللہ اس کو ایمان دے دے, پھر اس کو اسلام کی دعوت پیش کریں, انشاءاللہ یہ ضرور مان جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہاتھ اٹھائے, ابو بکر صدیق کی ماں کے لیے دعا مانگی, اے اللہ اس کو جہنم سے بچا, اور پھر دعوت پیش کی ہے, اسلام لاتی ہے. وہ فوراً کہنے لگی, اشہدو ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. اسی وقت مسلمان ہوئی. اسلام ایسے نہیں پھیل جاتا, اور کلمہ اتنی آسانی سے دلوں میں نہیں اتر جاتا. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا ہے, اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, ان کے دلوں پر ایمان کی مہریں لگا دی تھی, یعنی دل میں ایمان پکا ہو چکا تھا. کیا ایسے پکا ہو گیا؟ نہیں, ان کو بدر میں لڑنا پڑا تھا, گردنیں کٹانی پڑی تھی, احد میں بھی گردنیں کٹانی پڑی تھی, احزاب میں بھی منہ دینا پڑا تھا, حنین میں بھی لڑے تھے, فتح مکہ میں بھی جان نچھاور کر رہے تھے, اور تبوک کے لیے بھی نکل پڑے تھے. انہوں نے مشقتیں اٹھائی, گھروں سے بے گھر ہوئے, مال اولاد اسباب سب کچھ چھوڑا, صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا. تب جا کے ایمان ان کے دلوں میں اترا تھا. ہم پر کوئی تکلیف بھی نہ آئے اور ہم خوش و پکے ایمان والے ہیں, یہ پاگلوں کی دنیا میں بسنے کے مترادف ہے. ایمان کے پکا ہونے کی علامت یہ ہے, مصیبت ضرور آئے گی, چاہے پرایوں سے آئے چاہے اپنوں سے آئے, آئے گی ضرور.